ہمارے قائد علماء کے سرخیل حضرت قبلہ مفتی ناصر محمود صاحب تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح میرے دائیں جانب مجاہد اسلام فناف صحابہ مولانا عبید الرحمان حیدری صاحب تشریف فرما ہیں۔ جمعے کے دن ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور ارادہ یہ تھا کہ جنازے کے اندر شرکت کر کے اپنے آپ کو بھی بخشش کا باعث بناتے، کیونکہ یہ عظیم بچوں کی عظیم ماں تھی۔ حیدری صاحب سے تو ہمارا دیرینہ تعلق ہے، بلکہ یہ سارے بھائی ایک سے بڑھ کر دوسرے کے اندر اللہ پاک نے عجیب خاصیات رکھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں، ابھی ان کے بڑے بھائی ملے، اسی طرح دوسرے بھائی ان کے یہ سب سے بڑے بھائی ادھر تشریف فرمائے۔ یقیناً پاکیزہ گودوں کے اندر جن بچوں کی پرورش ہوتی ہے، پھر وہ مولانا عبید الرحمان حیدری اور ان کے بھائیوں جیسے بچے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک خطیب گزرے مولانا ضیاء القاسمی، اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے، بہت بڑے خطیب تھے، اور حقیقت کے اندر خطیب یورپ و ایشیا وہی تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، ماں عابدہ ہو تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، ماں زائدہ ہو تو بیٹا فرید الدین عطار ہوتا ہے، اور ماں آمنہ ہو تو بیٹا محمد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ تو ماؤں کی بڑا اثر ہوتا ہے اولاد کے اندر۔ مولانا روم بھی فرماتے ہیں کہ بچے کے لیے پہلا مکتب، پہلا مدرسہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کی گود سے وہ صداقت کے، امانت کے، دیانت کے اور دین کی اہمیت بچوں کے ذہنوں میں بیٹھتی ہے۔ اور یہ سب بھائی جتنے سارے کے سارے ہم نے ان کو دیکھا، یہ دین پر غیرت کرنے والے ہیں۔ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ اتنے کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دین پر غیرت کس کو آتی ہے۔ دین کے معاملے میں غیرت کھانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک نے اس ماں کا دودھ جن بچوں نے پیا تھا، ان بچوں کے اندر ان کے رگ و ریشے میں اللہ پاک نے یہ چیز رکھ دی، اور ان کے ذہنوں میں یہ چیز ودیت کر دی۔ ابھی مفتی ناصر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، یہ ہمارے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہیں۔ ابھی فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے والدین کی خدمت کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، اور قرآن کی آیت کا ترجمہ مفہوم انہوں نے بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ علماء کرام نے لکھا ہے جہاں اللہ پاک دو چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہیں نا، ایک آدمی کہے میں ایک مانتا ہوں، دوسری نہیں مانتا، اللہ فرماتے ہیں میں تیرا ایک ماننا بھی قبول نہیں کرتا۔ اس کی مثالیں قرآن کے اندر جیسے حکیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، آدمی کہے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی نمازیں بھی قبول نہیں فرماتے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دونوں ساتھ بیان کیے، اللہ کی مانو اور اللہ کے نبی کی بھی مانو۔ اب کوئی کہے کہ میں اللہ کی مانتا ہوں، اللہ کے نبی کی نہیں مانتا، اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی نہ مان، میں اپنا ماننا بھی قبول نہیں کرتا جب تک اللہ اور نبی دونوں کی نہیں مانے گا۔ تو یہاں بھی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس طرح میری عبادت فرض ہے کہ میرے بغیر کسی کی عبادت نہ کی جائے، اسی طرح والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت بھی فرض ہے۔ ایک آدمی کہے میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، عمرے کرتا ہوں، سارے کام نیکیوں کے کرتا ہوں، چلے لگاتا ہوں، 4 مہینے لگاتا ہوں، تقریریں کرتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں، لیکن میں والدین کی اطاعت نہیں کرتا، والدین کی نہیں مانتا،
دیکھیں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کے بتا دیا کہ تیرے پھر باقی اعمال بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ ایک اور نقطہ علماء کرام نے لکھا ہے بڑا عجیب، جو مجھے بڑا پسند ہے، میں اپنی اکثر تقاریر کے اندر اس نقطے کو، اللہ پاک نے بہت سی چیزیں فرض کی ہیں، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، قصاص بھی فرض ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن باقی جتنے فرائض ہیں وہ سارے قضاء کے ساتھ فرض نہیں ہیں، بلکہ وہ کتبہ کے ساتھ فرض ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتابا موقوتا، نماز فرض ہے لیکن کتابہ کے ساتھ، روزے فرض ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتابہ کے ساتھ، کتب علیکم القصاص، قصاص فرض ہے لیکن کتابہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتابہ کے ساتھ فرض ہے، کیوں کہ اگر بعض دفعہ بعض حالتوں میں بعض لوگوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں، نماز بعض لوگوں پر بعض حالتوں میں معاف ہو جاتی ہے، چھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ روزے اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم مرضی او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اسی طرح اگر کوئی دیت دے دے تو وہاں کے ساتھ ضروری نہیں ہے، کیوں؟ کتابہ کے ساتھ فرض ہے، لیکن جو چیزیں قضاء کے ساتھ فرض ہوتی ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کہتے ہیں فلاں آدمی قضاء الہی سے وفات پا گیا، اب وفات پانے والا مڑ کے نہیں آتا، کیونکہ اس کا فیصلہ کس کے ساتھ ہو گیا ہے؟ قضاء کے ساتھ فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو لہذا یہ فرض والدین کی اطاعت اس طرح فرض ہے جس طرح اللہ کو ماننا فرض ہے، جس طرح اللہ کے رسول کو ماننا فرض ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ اولادیں، کیونکہ یہ تو والدین کے تو چند دن ہوتے ہیں، پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اسی ان کو بھی چاہتے ہیں نکیتے دی ہوں دے، اب وہ غروب ہونے والا ہوتا ہے۔ مجھے یہاں بات یاد آ گئی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ماں کی بڑی خدمت کی، اس کو چایا نوالیا، کھوالیا، پیالیا، توالیا، آپ ان کو بھی سمجھتے ہیں نا؟ تو میرے ذہن میں بات آئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھوں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اتنا اٹھا لیا ہے، اتنا نہلا لیا ہے، اتنا کھلا لیا ہے، اتنا میری ماں نے مجھے نہیں اٹھایا تھا جتنا میں نے اس کو اٹھا دیا ہے، تو میں حضور سے پوچھ لوں کہ یا رسول اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو مجھے جرت نہیں ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ان سے بھی جرت نہیں۔ پھر تو اس کے بعد جلالت و جبروت کا مجسمہ آ گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے جرت نہیں ہوئی، کئی مرتبہ ارادہ کیا، اتنے میں دیکھا ایک بدو آ گیا دیہاتی، اونٹ سے اترا، اس نے ایڑی لگائی حضور کے حضرت عمر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گئے، کہتے ہیں انظر الیہ، عمر ادھر بڑے ادھر دیکھ، شاڑتے شاڑی ہونے نا، کہنے لگا انظر الیہ، میری طرف دیکھ۔ حضرت عمر کیا گل ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے اپنی ماں کو کھلایا نہلایا، ماں نے مجھے کھلایا نہلایا پلایا اٹھایا، تو اب کتنے عرصے سے میری ماں بوڑھی ہے، میں اس کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں نہلاتا ہوں دھلاتا ہوں، اور بڑا عرصہ گزر گیا، عمر مجھے یہ مسئلہ بتا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر نے یوں دیکھا، آپ نے فرمایا لا۔ حضرت ابو ہریرہ میں پسینے میں ڈوب گیا کہ مسئلہ تے مڑا بھی یہ ہون آہتن مڑے دلوے گالائی، اور ماں نے ہونے جنا گو اے پوچھکنے لما لا کی نا کی آقا نہیں ہویا، ادھر مڑے دلوے گالائی ادھر بدوا سن پوچھ کے دا عمر مکو دس کی آقا نہیں ہویا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا وہ اس نے پوچھا لما لا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او تو کو کھوال دیا سی، پیال دیا سی، نوال دیا سی، توال دیا سی، او تاں اس تے زینہ بے تڑی زندگی سی، تو آج نکیں کسیٹیاں کر دیں، کل ٹرسی کھل سی بڑو سی سکولہ کو جل سی نوکری تے لگ سی، توڑا بیع کرساں توڑے جنک ہو سن این ہو سن، اس تا مطمع نظر توڑی زندگی سی، تو کدے ماؤ کو کھوالدہ رہے تے توڑے زینہ بے ماؤ پیو دی موتا سی، آج ہیں کل نہ ہو سن، آج ہیں کل دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ کہا تمہاری سوچ میں بعد المشرقین بہت بڑا فرق ہے، وہ تیری زندگی سوچ کر تجھے کھلایا کرتے تھے اور تو ان کی موت سوچ کر ان کی خدمت کرتا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کا فیض اولاد کے لیے جاری رہتا ہے کہ جس اولاد نے والدین کی خدمت کی. اس پر میں ایک حدیث سناتا ہوں. مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, حیدری صاحب بھی بیٹھے ہیں, علماء کرام تشریف فرمائے. ان کی موجودگی میں گستاخی کر رہا ہوں. یہ تو چونکہ حدیث بھی پڑھاتے ہیں, خود پڑھاتے ہیں, میں تو پر تقریر ہی تے لگیا رہنا فضول کما بے, لیکن یہ لوگ علمی لوگ ہیں جو میرے ارد گرد دائیں بائیں بیٹھے ہیں. تو حدیث ہے نبی علیہ السلام کی, آپ آقا دو جہاں نے فرمایا من زار قبر ابویہ کتب عند اللہ برا, جو آدمی جا کر اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے, ایک روایت میں یوم الجمعہ جمعے کے دن, ایک روایت میں یوم الخمیس خمیس کے دن, وہ جا کر والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے, کتب عند اللہ برا, اللہ پاک اس کا نام اولیاء اللہ کی لسٹ میں شامل فرما دیتے ہیں.